إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتامى وأكل الربا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف. متفق علیہ. حاضرین مجلس، خواتین اسلام، انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. مخلوق تین طرح کی ہے. ایک کو کہتے ہیں ملائکہ، فرشتے، جن کے دل میں کوئی برائی گناہ کا خیال آتا ہی نہیں. نہ وہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کچھ نہیں. بس یوں سمجھے کہ اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے اللہ نے کہا اس کام میں وہ مشغول ہیں. 1,00,000 سال سے 2,00,000 سال سے بھی سمجھے جو سجدے ہی میں ہے. جب اللہ قیامت کے دن اجازت دیں گے تو سجدے سے سر اٹھائیں گے. کبھی گناہ کا خیال آتا ہی نہیں. دوسرے انسان ہیں جو نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نیکی کے بھی ارادے رکھے، گناہ کے بھی ارادے رکھے، دونوں. اور بتا دیا یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ ثواب کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے. تیسری مخلوق ہے شیطان. ہمیشہ برا ہی سوچے گا، کبھی اچھا بھی سوچے گا تو اس سے بڑی برائی کرانے کے لیے سوچے گا. 3 طرح کے لوگ ہیں. انبیاء کرام کبھی بڑے گناہ نہیں کرتے. چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو سکتے، جیسے کہ اللہ کو بھول گئے آدھے گھنٹے کے لیے، یہ گناہ ہے ان کے حق میں. اللہ کو نہیں بھولنا ہے نا. جو اللہ کو کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے انسان، ان کو کہتے ہیں معصوم. اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہے. یہ کوئی بڑا گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں، یا دوسرے صحابہ کرام ہوں، ان سے کوئی گناہ ہو سکتا، اور ہوا بھی ہے. وہ معصوم نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے: ولا معصوم الا رسول اللہ، لا دلیل الا کتاب اللہ، ولا معصوم الا رسول اللہ. کتاب قرآن مجید ہی ہماری دلیل ہے. گناہوں سے سراپا پاک اللہ کے رسول ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. فرشتے، شیاطین، بیچ میں انسان ہے. اب یہ انبیاء کرام اس سے الگ ہو گئے.
اس کا انبیاء کرام کے بعد جتنے مخلوق ہیں گناہ کرتے ہیں، کوئی زیادہ گناہ کرتے ہیں، کوئی کم گناہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ کچھ لوگ ایسے گناہ کرتے کرتے رہتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ مرتے وقت توبہ کر لیں گے، لیکن توفیق ہوتی نہیں، یہ ہوئے۔ تو انسان جو گناہ کرتا اس کو دو قسم کے گناہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، اور ایک کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ، چھوٹا گناہ۔ بڑا گناہ چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ علماء بہت اختلاف کرتے ہیں کون سا بڑا گناہ۔ ہر وہ گناہ جس کے متعلق اللہ نے وعید سنائی، دھمکی دی، اگر یہ کرو گے نقصان اٹھاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یا ان تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا تم کو پتھر مار کے قتل کر دیا جائے گا، ایسی جس کے اندر وارننگ ہے وہ بڑا گناہ۔ چھوٹے گناہ کے اندر وارننگ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء نے تقسیم کیا۔ اب بڑے گناہ کی لسٹ کتنی ہے اللہ کو معلوم، اس لیے کہ علماء نے کہا ہے بڑے گناہ 30 ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 70 ہیں، کچھ لوگوں نے کہا 100 ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ذہبی، انہوں نے کتاب لکھے کتاب الکبائر، بڑے بڑے گناہ 103 گناہ گنائے، یہ بڑے بڑے گناہ۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو بڑے گناہ میں بھی درجہ ہے، سب بڑے گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے تباہ کن گناہوں سے بچو۔ موبقات ہلاکت میں ڈالنے والے، ایمان کو برباد کر دینے والے سے۔ اب یہ اللہ کے رسول نے ذرا سسپنس رکھا تاکہ پوچھیں صحابہ کون سے گناہ اللہ کے رسول؟ پوچھے صحابہ ما ہن یا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، وہ کون سے ہیں اللہ کا رسول؟ کہا ٹھیک سنو۔ پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کی ذات میں یا صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، چاہے وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں۔ اللہ کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں کرتے کسی کو، البتہ عیسائی کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ذات خود 3 ہو گئے ان کے پاس۔ اسی طرح ہندو بھی کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ایک جو دنیا کو پیدا کیا وہ، ایک جو دنیا کو چلاتا ہے وہ، اور آخر میں جو دنیا کو ختم کر دے گا وہ 3 خدا۔ 3 مورتی بنا کے رکھتے ہیں نا، ادھر ایک ادھر ایک سامنے، ان کے یہاں بھی 3 خدا ہیں۔ ایران کے لوگ 2 خدا کو مانتے تھے، ایک نیکی کا ارادہ ڈالنے والا، ایک برائی کا ارادہ ڈالنے والا، ساتھ میں یہ لوگ شریک کرتے تھے۔ البتہ صفات میں بہت سارے لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ اپنا پاور اولیاء کو دے دیا، یہ اللہ کے اختیارات اور اللہ کی صفات میں تم نے شرک کیا۔ بچہ اللہ دیتا ہے لیکن اولیاء کے ذریعے دیتا ہے، اولیاء سے مانگے، ان کے وسیلے سے مانگے تو بچہ ملتا ہے۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سے ہم کو نفع نقصان نہیں ہوتا، اولیاء کے ذریعے نفع نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا بیپار میں اگر نقصان ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے قبر پر چادر چڑھاؤ، فائدہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور یہ شرک توحید 3 قسم میں بانٹے ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ توحید الوہیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے،
اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو وہ اسلام سے نکل گیا، مشرک ہو گیا۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، نذر و نیاز کرنا، پریشانی کے وقت اللہ سے دعا کرنا، مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ سے فریاد کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ذبح کرنا جانور کو اللہ کے نام سے، یہ سب عبادت۔ اس میں اگر کوئی شریک کرتا ہے کسی کو تو اس نے شرک کیا۔ کوئی اگر بکرا کاٹتا ہے غوث الاعظم کے نام سے، یا کہتا ہے کہ فلاں درگاہ کے لیے بکرا ہے، سب شرک ہو گیا۔ اس امت کے اندر شرک بہت ہے، مسلمانوں کے اندر شرک بہت ہے، خاص کر جتنی مسجدیں ہیں اس کے آدھے تو درگاہ بھی ہیں، بہت درگاہ، اور ہند و پاک کے اندر جتنے درگاہ ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے، بہت۔ اتنی کمائی کا ذریعہ ہے نا یہ جو درگاہ ہیں، اتنی انکم کسی میں نہیں ہے۔ منسٹر کو بھی اتنی انکم نہیں ہوگی جتنے خواجہ اجمیری جن کو کہتے ہیں، ان کے دربار میں، ان کے درگاہ میں جو مجاور ہیں ان کو جتنا پیسہ ملتا ہے منسٹر کو بھی نہیں ملتا۔ منسٹر بھی جا کے دے کر آتا ہے ان کو، وہ نظام الدین اولیاء ہو کہ سب خواجہ اجمیری ہوں کہ فلاں ہوں، سب ایسے غلط لوگ بھی ہیں، ان کی بھی بدرگاہ بنی ہوئی ہے۔ جیسے گلبرگہ ہے جس کو گلبرگہ شریف کہتے ہیں، وہاں بھی ہیں، ان کا نام ہے گیسو دراز، یہ بہت دیکھے ہوں گے آپ، کے جی این، خواجہ غریب نواز۔ کے جی این کا کیا مطلب ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ اب بولے حضرت کا نام عزت سے لینا چاہیے نا، ہاں، HKGN، ایچ بھی بڑھا دیا، حضرت خواجہ غریب نواز۔ کتنی بسیں، کتنی لاریاں، کتنی ٹیکسیاں، کے جی این۔ آپ نہیں سمجھتے، یہ پکا شرک ہے۔ جو ہی خریدے فوراً لے جا کے درگاہ سے نظر مانیں گے، ہماری حفاظت ہو رہا۔ یہ کے جی این، وہ جو اس کا آدمی ہے، یہ گیسو دراز، لمبے لمبے بال اس کے، پکا شیعہ رافضی۔ اس کے درگاہ میں 4 طرف لکھا ہے اللہ محمد، میں 5-6 جگہ لکھا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، ایسا دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے۔ بلکہ اللہ رسول کو بھی حذف کر کے صرف علی فاطمہ حسن حسین، 4 طرف 4 نام لکھے ہوئے، اس کی جا کے لوگ پوجا کرتے ہیں۔ گلبرگہ کو جاتے ہیں، ارے شریف بولو جی، گلبرگہ نہیں بولنا، گلبرگہ شریف بولو، ارے مکہ شریف نہیں بولتے، لیکن گلبرگہ کیسے، گلبرگہ شریف بولنا، پتہ نہیں کون شریف لوگ ہیں۔ یہ شرک ہے میرے بھائیوں، شرک بہت ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اسلام سے نکل گیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر مر گیا تو اس کی جنازے کا نماز نہیں پڑھ سکتے، مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسلامی قانون ہے، عمل ہوتا نہیں ہوتا اور بات ہے، قانون تو ایسی ہے۔ جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا وہ مشرک ہو گیا، توبہ نہیں کیا تو پھر اس کے نماز جنازہ بھی نہیں، دفن بھی نہیں، کفن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر میاں بیوی ہیں، بیوی توحید والی ہے، میاں درگاہ پرست ہے، تو دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ آپ نے گرایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی بڑی لمبی تفصیل۔ دوسرا بڑا گناہ السحر، جادو کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو کیوں کرتا ہے انسان؟ جادو کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی کے درمیان کسی کو جدائی ڈالنے کے لیے، میاں بیوی کو، یا میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے، یا کسی کا بیپار تباہ کرنے کے لیے، یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے، یہاں تک کہ اسی تکلیف میں مر جائے۔ اب یہ جادو 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جادو تو یہ کہ شیطانوں سے مدد لی جاتی۔ شیطانوں سے مدد کب لی جاتی، کیسے لی جاتی ہے؟
گندا رہتا ہے، پیشاب پاخانہ کر کے دھوتا نہیں، گندے لباس میں رہتا ہے، قرآن کو پھاڑتا ہے، قرآن کے اپنے کرسی کے نیچے قرآن رکھ کے اس پر بیٹھتا ہے، پیروں سے رونتا ہے قرآن کو، کرتے کرتے بلاتے رہا، آ جاؤ آ جاؤ، شیطان کبھی آ کے کہتا بولو کیا چاہیے۔ ہاں، اب اس کو لوگ موکل موکل کہتے ہیں، یہ موکل بھی نہیں، کچھ نہیں ایسے۔ انسان کے ماتحت جن اور شیطان نہیں ہوتے، بلکہ شیطان کے ماتحت ایسے شیطان ہوتے ہیں، انسان ہی نہیں۔ تو جادو بہت بڑا گناہ ایسے کرتے۔ دوسرا، کبھی تعویذ میں لکھ کر، کبھی شکر میں دم کر کے دیتے، اور کبھی کسی چیز میں دفن کر دیتے لکھ کر۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے، ایک یہودیوں کا بڑا عالم تھا جس کو کہتے تھے لبید بن عاصم، اس نے ہمارے نبی پر جادو کیا۔ ایک مرتبہ تو مکے کے اندر مکے کے لوگوں نے ایک عورت سے جادو کرایا، تم کسی بھی طرح ان کو جادو کر دو مر جائے۔ اس عورت نے جادو کیا، کچھ بھی اثر ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کیا، اللہ کے رسول نے پڑھا، کچھ بھی اثر ہوا نہیں۔ مدینے میں لبید بن عاصم تھا نا، بہت بڑا جادوگر سمجھے دنیا کا، اللہ کے رسول کو ختم کرنے کے لیے اس نے بہت بڑا جادو کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کے رسول کبھی کنگھی کیے ہوں گے، وہ کنگھی حاصل کر لیا، اس کے اندر ایک دو بال تھے وہ بھی حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد وہ جو کھجور کا خوشے کا پیندا رہتا اس کو حاصل کیا، ان سب میں لکھ کے کیا کر کے ایک کنویں میں بیر عریس اس میں ڈال دیا، زروان میں ڈال کے چھوڑ دیا۔ اگر کسی پر یہ جادو ہوتا تو تڑپ تڑپ کے مر جاتا، لیکن ہمارے نبی کو اثر کچھ بھی نہیں ہوا نبوت کے کاموں میں۔ کیا اثر ہوا؟ سوچتے کہ میں اثر کے بعد تو فلاں بیوی کے پاس گیا، وہ انتظار کرتے رہتے، اللہ کے رسول تو آئے نہیں، اثر کے بعد آنا تھا، اللہ کے رسول آپ آئے نہیں، اثر آئے نا، نہیں اللہ کے رسول آئے نہیں، ایسا بھول جاتے۔ لیکن قرآن نہیں بولے، نماز نہیں بولے، کچھ بھی نہیں، دین نہیں بولے، انسانی تعلقات کے اندر تھوڑا بیویوں کے ساتھ فرق آیا، بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے بہت دعا کی، اللہ اس بیماری کو دور کر، اس پریشانی کو دور کر، دور کر، دور کر، یہاں تک کہ جو فرشتے آئے آ کر ایک سرانے بیٹھ گئے، ایک پائنتی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کو یہاں سو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے؟ کہا رہے جادو کیا ہے نا ان کو۔ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ لبید بن عاصم نے۔ جادو کہاں دفن کیا ہے؟ وہ جو کنواں ہے نا اس میں دفن کیا۔ اچھا کس میں جادو کیا؟ کنگھی میں اور بال میں اور اس میں۔ ٹھیک، اللہ کے رسول اٹھ گئے، فوراً بلائے زبیر بن عوام کو، علی رضی اللہ تعالیٰ کو، اس کو دو صحابی کو، جا کے دیکھو جی اس کنویں کے اندر۔ گئے تو دیکھا کہ وہ کنویں کا پانی ایک دم ہرا ہے، جیسے مہندی گھول دی گئی۔ اس کا بعد اٹھائے، اس کو نکالے، دیکھا تھا یہ سورت جو مکے میں نازل ہوئی تھی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وہی سورہ اب بھی کہی گئی، یہ پڑھو۔ 11 آیتیں، 11 وہ لگایا تھا گانٹھی، گیا تھا گانٹھی، ایک ایک پڑھتے گئے ایک آیت کھلتی گئی، اللہ کے رسول ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا۔ یہ جادو جو ہے، جو کرنے والا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا۔ حدیث میں آیا حد الساحر ضربہ بالسیف، یا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا اسلام کے اندر گردن اڑا دینا ہے، گردن اڑا دینا۔ مسلمان جادو کیا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا سارے گورنر کو، تمہارے علاقے میں اگر کوئی جادوگر ہو یا جادوگرنی ہو اس کو قتل کر دو، تلاش کر کے تینوں کو قتل کرے۔ آپ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک باندی تھی، عورت تھی، ان کی نوکرانی بولیے نا، نوکرانی تو آتی جاتی وہ نہیں، یہ تو مستقل باندی۔ اس نے حفصہ رضی اللہ عنہ پر جادو کیا، جلدی مر گئی تو مجھے آزادی مل جائے گی نا۔ معلوم گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بھیج کے اس کو قتل کرایا۔ اسی طرح ایک اور صحابی جندب بن جنادہ، یہ
بنو امیہ کے دور میں ایک آدمی آ کے کہتا تھا تو اتنے دن زندہ رہے گا، تو اتنے دن زندہ رہے گا، تو فلاں مر جائے گا، غیب کی باتیں بتاتا تھا. لوگ جو ہے بہت فریفتہ ہو گئے، ارے بہت باتیں بتاتا ہے بھائی، سب جا کے قسمت پوچھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اسے بتا رہا تھا، تلوار لیا اور اس کی گردن کاٹ دیا. اگر تجھے قدرت ہے تو پھر زندہ ہو جا. سب کی جان کب ہے بتاتا، تیری جان کب جاتی تجھے معلوم کیا؟ نہیں معلوم. 3 صحابہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جادوگر کو قتل کیا. لیکن اسلامی حکومت ہو تو کریں گے. اگر آپ کے محلے میں کوئی جادوگر ہو تو آپ مت جائیے اس کو قتل کرنے کے لیے، آپ تو جیل کی ہوا کھائیں گے، پھر آپ کو اس کا پھانسی کی ہوگی، کیا سزا ہوگی. اسلامی حکومت کا قانون ہے. تو دوسرا بڑا گناہ ہے جادو کرنا. میاں بیوی میں کچھ بھی اختلاف ہو تو جاتے کالے کپڑے والے کے پاس، ہرے کپڑے والے کے پاس جا کے کہتے اس سے اچھا ہے کیا، تعویذ دے دیا، جاؤ بھی تو ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی بہو آئی، بہت امید تھی کہ بہو جو میرا سر دبائے گی، پاؤں دبائے گی، کچھ نہیں دباتی ہے. جا کے جادوگر سے کہا کہ صاحب کیسی بہو ہے، میری خدمت ہی نہیں کرتی ہے. کہا اچھا ہے، اور بولے تو جواب دیتی. اچھا، منہ بند کرنا ہے اس کا. قفل لاؤ. قفل لے جا کے دیے تو قفل لگا کے چابی ڈال دیا اس کے منہ میں قفل. اب کچھ بھی نہیں بولے گی تجھ کو. اب سانس آ گئی بہت، اب تو ٹھیک ہے. کہاں ہے تو، چائے بنا کے لا، کیا سمجھتی تو. بہو جاتی ہے، بہت ستاتی سانس مجھے، بہت پریشان کرتی. کیا کرتی؟ اچھا ایسا ہے، قفل لا. قفل لے کے گئے، لگا دیا. ہاں تیری ساس کے منہ میں قفل لگا دیا، اب کچھ نہیں بول سکتی ہو. ہاں جا مزہ کر. 2 قفل مل گئے اسے، 400 روپیہ، 800 روپے کے، 1000 روپے کے 2 قفل مل گئے. اور دوسری کمائی جو ہے وہ بھی اس کا ہے. دیکھو جادوگر یہ سب کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن جادو کیا کرتے تھے، شیاطین. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سورہ بقرہ کی 102 نمبر کی آیت کے اندر اس کا ذکر ہے. تو یہ جادو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. دیکھو یہ یہودی جو ہے جادو سیکھ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تم جا کے ان کو بیٹھو دکان کھول کے، ہم جادو سکھاتے ہیں، لیکن بولنا دیکھو جادو کرنا کفر ہے، ہرگز مت سیکھو. نہیں سکھاؤ، کچھ بھی ہو جائے. سکھا دیتے، جادو شروع کر دیتے. انہوں نے کہا کفر ہے. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسے زنا کرنے والی مرد عورت کو شادی کے بعد سنگسار کر دیتے ہیں، جان ختم کر دیتے ہیں، ویسے جادوگر کا بھی مسئلہ. مسلمان ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن جادوگر ہے. تو جیسے زنا کرنے والے کو قتل کر دیتے ہیں ویسے اس کو بھی قتل کر دیں. اتنی بڑی سزا ہے جادوگر کی اسلام کے اندر. جادو ایک مستقل فن ہے. لوگ علماء نے لکھا ہے کہ جادو کا سیکھنا حرام ہے. جادو کا سیکھنا حرام ہے. جادو کو نکالنا سیکھنا یہ جائز ہے، ضروری. جادو کیسے دور کیا جائے؟ کیا جادو شیطان کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جیسے یہاں کتنی جگہ ہے، ایک بہت مشہور جگہ ہے تو نا آپ کو تو جانتے ہیں، یہ ایرواڑی ایک جگہ ہے، اور اس کے علاوہ ناگور جگہ، کتنی جگہ ہے نا. یہاں سب بہت بڑے بڑے شیطان رہتے ہیں. جن پر چھوٹے شیطان ہیں نا، جاتے بڑا شیطان ہے ایسا مارتا بھاگ جاتا، جاتے ٹھیک ہو جاتے، مار کے بھگ ڈالتا. ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں، حرام ہے. جادو دور کرنے کے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلف صالح نے طریقے بتائیں کہ جادو کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں بتائی. یہ جادو کا موضوع الگ ہے. لیکن جادوگر کی سزا اسلام کے اندر گردن زدنی، گردن اڑا دینا ہے تلوار کے ذریعے. ہاں، توبہ بھی نہیں کراتے اسے، توبہ بھی نہیں کراتے، اس لیے کہ جادو جس نے کر دیا پھر وہ جادو وہ خود دور نہیں کر سکتا، اس کا اثر ہو گیا نا، اس لیے توبہ بھی نہیں اس کی. توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا معلوم نہیں اس کی توبہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں نہیں. کوئی زنا کر کے کہے بھائی معلوم نہیں، چھوڑ دو بھائی، نہیں، تم کو تو ماریں گے 100 کوڑے، اس لیے کہ تم نے
شادی سے پہلے زنا کیا، شادی کے بعد کیے، بھائی معلوم نہیں بھائی، چھوڑیں گے نہیں، تم کو تو سزا دیں گے، معلوم نہیں ہونے سے گناہ تھوڑی معاف، وہ اللہ کے پاس ایسا ہے۔ تو لہٰذا دوسرا بڑا گناہ ہے جادو کرنا۔ تیسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معصوم کو قتل کر دینا، وہ قتل کے لائق نہیں ہے، قتل کر دیا، دشمنی میں قرض لیا دیا نہیں، اور فلاں کیا نہیں کیا، ایسا کر دیا۔ کوئی فرنیچر والا آیا کہ سب بیپار نہیں ہوتا ہے، جا کے سب کر کے پیسہ ویسہ لے لیا، 50,000 1,00,000 روپیہ، کہا بیپار چلے گا، پھر بھی بیپار نہیں چلا، اس کی بیوی آ کے کسی کو قتل کر دے، میرے شوہر کا بیپار بھی خراب کیا اور پیسہ بھی لیا، یہ نہیں کر سکتے نا، اسلامی حکومت اسے قتل کرے گی، میں اور آپ نہیں قتل کر سکتے۔ جیسے ہمارا بچہ ہے کچھ بھی بڑا گناہ کر دیا، چوری کر دیا، ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اسلامی حکومت ہاتھ کاٹتی۔ تو لہٰذا یعنی معصوم کو قتل کر دینا، کسی بھی آدمی کو، 4 آدمیوں کا قتل حرام ہے اور 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے۔ 3 آدمی کا قتل کیا جائز ہے؟ یہ سب اسلامی حکومت کا قانون، آپ کا نہیں، اس لیے تلوار مت تیار کیجئے، سوچئے۔ ایک آدمی وہ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا، اس کے بدلے اس کو قتل کریں گے، اس کو اسلام میں کہتے ہیں قصاص۔ بھائی بھائی کو قتل کر دیا، صاحب بیٹا باپ کو قتل کر دیا، اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو علماء نے لکھا ہے نہیں قتل کریں گے باپ کو بیٹے کے بدلے۔ ہاں، ایک عورت نے ایک عورت کو قتل کر دیا، ہاں صاحب اس کی جان لیں گے، تو ان کا قتل جائز ہے۔ دوسرا وہ آدمی شادی ہو گئی اس کے بعد زنا کیا، عورت ہو مرد، ان کی جان لے لیں گے۔ تیسرا وہ آدمی مسلمان ہوا یا مسلمان ہے، کافر ہو گیا، قرآن بھی نہیں، رسول بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، اس کو بولتے ہیں مرتد، اسلام سے پلٹ گیا۔ ان تینوں کے قتل کو اللہ کے رسول نے جائز نہیں بلکہ واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر سب کے خون حرام ہے سوائے ان 3 مجرموں کے، ان کو قتل کرنا، باقی کوئی مسلمان کسی کو قتل نہیں کرے گا، عمدن بھی خطاً بھی، جان بوجھ کر بھی نہیں اور بھولے سے بھی نہیں قتل کر سکتا۔ سورہ نساء کے اندر نکر فرمایا اللہ نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو قتل کر دے اس کی بہت سخت سزا ہے اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک مسلمان کا قتل حرام۔ دوسرا، اسلامی حکومت میں کوئی کافر رہتا ہے، عیسائی کافر رہتا ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس وہ سیکورٹی لیا ہے اور وہ سالانہ پیسہ بھی دیتا ہے 2,000 3,000 میری جان کی حفاظت کرنا، اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک آدمی آیا بیپار کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اندر، بھائی میرا کچھ مال بیچنا ہے ابھی آپ کے یہاں، آپ کی بستی میں، ہاں آؤ بیچو۔ آیا دیکھے کہ سب بہت مہنگا بیچ رہا ہے، چلو قتل کر دیں گے، اس کا پورا مال اٹھا لیں گے۔ ارے وہ مستأمن ہے، مستأمن ہے، پہلا تو مسلمان، دوسرا جو اسلامی کنٹری میں رہتا ہے لیکن عیسائی ہے، ہندو ہے، اس کو بولتے ہیں ذمی، ذمی۔ تیسرا مستأمن، باہر کے ملک سے کوئی آ کے مسلمانوں کے ملک میں بیپار کرتا رہتا، کچھ بھی کرتا، نہیں قتل کر سکتے، اس کو امان دے دیے، اس کو کہتے ہیں مستأمن۔ چوتھا ایک آدمی وہ، بھائی میں مسلمان کیسے دیکھنا چاہتا ہوں، یا قرآن پڑھ کر سناتے میں سننا چاہتا ہوں، ہاں صاحب آؤ، آیا بہت دن تھا، نہیں پسند نہیں اسلام، ٹھیک ہے، لے جا کے اس کے بستی تک پہنچانا۔ سورہ توبہ کے اندر ایسے کہا
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ مکہ فتح ہونے کے بعد دیکھو 4 مہینے تم کو مہلت، اس کے بعد مکے کے اندر کوئی کافر نہیں آنا۔ 4 مہینے گزر گئے، پھر کوئی کافر کہتا نہیں بھی مکے کو آنا دیکھنا چاہتا ہوں میں، وہ طواف کیسے کرتے ہیں، کعبہ کیا ہے، پھر کیسے پڑھتے ہیں، سب دیکھنا چاہتا ہوں۔ آیا ہاں اس کو دیں گے، ہے نا۔ تو 4 آدمی کا قتل انسان کے اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، 1 مسلمان اور 3 غیر مسلم، ان کو امان ہے اسلام کے اندر، اتنا شانتی والا مذہب ہے۔ تو تیسرا بڑا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بے گناہ کو قتل کر دینا، بہت بڑا گناہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی آدمی کو بغیر غلطی کے، بغیر قصور کے قتل کر دیا، یہ ایک آدمی کو نہیں قتل کیا، ہو دنیا کے سب امن پسند لوگوں کو قتل کیا، اتنی حرمت یا خون کی۔ تو بہت بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا۔ چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ چوتھا بڑا گناہ۔ یتیم کو تو آپ خرچ کریں، یتیم تو آپ کے رحم و کرم کا مستحق ہے، یتیم تو ایک مظلوم ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا۔ یتیم کون ہے؟ وہ بچہ، نابالغ بچہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کو یتیم بولتے۔ ماں مر گئی تو اس کو یتیم نہیں بولتے، باپ مرے تو یتیم۔ اور کب؟ بالغ ہونے سے پہلے یتیم۔ بالغ ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح کی مجلس میں بول کے بھی میرے سامنے یتیم لکھو، بھی ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا آدمی ہے تو تجھے یتیم لکھیں گے، تجھے یتیم نہیں لکھیں گے۔ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم۔ الحمدللہ اسلام کے اندر اس کی بڑی ہے۔ ہمارے نبی کریم بھی تو یتیم ہی تھے نا، یتیم پیدا ہوئے نا، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا نا، یتیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کا بڑا خیال کرو، کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یتیم کے تعلق سے بہت آیتیں، یتامہ، یتامہ، یتیم کی جمع یتامہ، ان کا مال کھانا۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا، اسلام میں بھی، جہاد کو جاتے شہید ہو گئے، اب ان کے بچے یتیم ہیں، ان کا باغ رہتا، ان کا مال رہتا، ان کا سب رہتا نا، اب وہ بچے کے چچا، بچے کے ماموں، کوئی بھی گارڈین بنتے، گارڈین بن کے ان کے مال کی حفاظت کرتے، ان کے باغ کی حفاظت کرتے، اور اچھا کاروبار ہو تو کاروبار میں بھی پیسہ لگاتے، لگا کے یتیم کے مال کو ترقی دیتے، یتیم کو محبت سے پالتے۔ لیکن کبھی ایسا ہو جائے بھئی یتیم کا پیسہ میرے پاس ہے، یہ چند سال میں بالغ ہو گیا تو پھر مجھے نہیں نا، جلدی کھا لو، حرام کھاتے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے نا۔ تو یتیم کا جو مال کھاتے ہیں بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ یتیم کا مال ڈائریکٹ بھی کھاتے، انڈائریکٹ بھی کھاتے۔ ڈائریکٹ یتیم کا پیسہ خود اٹھا کے کھانا، اگر کوئی غریب ہے، یتیم کے لیے کھانا وانا پکتا ہے، ہاں یتیم کے کھانے کے ساتھ ہمارا کھانا بھی ملا کے پکا لے سکتے، ایک۔ دوسرا غریب ہے، یتیم کے بعد بہت پیسہ ہے، مزدوری کے طور پر 1 مہینے کو 2000 روپیہ، 1000 روپیہ، یتیم کے پیسے کی حفاظت سب کرتے نا، تجارت کرتے نا، مزدوری کے طور پر لے سکتے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، مالدار رہے تو تب بھی نہیں لینا، مزدوری بھی نہیں لینا یتیم کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا۔ یہ تو ڈائریکٹ یتیم کا مال کھانا۔ انڈائریکٹ یتیم کا مال، یتیم خانہ کھول کے 20 یتیم کو 200 یتیم بتا کے چندہ کرنا، یتیم کے نام پر جو کچھ چندہ لاتے اپنے بچوں کو بھی شریک کر لینا، اس میں خود بھی کھانا، بریانی پکائے، لوگوں کو دعوت دیے، ارے یتیم کے پیسے سے سب خرچہ کرتے، انڈائریکٹ۔ یتیم خانہ، کتنے یتیم خانے ہیں بھائی، بہت یتیم خانے ہیں۔
نعوذ باللہ. اس کے متولیان اللہ کے نیک بندے ہوں گے، لیکن بہت سارے غلط لوگ ہیں مسلمانوں میں. تو یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. سب سے خراب گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اتنا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا انا وکافل یتیم کہاتین، میں بھی یتیم کی پرورش کرنے والے ایسے ہوں گے جنت میں. یعنی یوں اللہ کے رسول اتنے اونچے ہوں گے، یتیم کی پرورش اتنے نیچے ہوں گے. یا یوں فرمایا اتنا ہی فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ نہیں، اتنا فاصلہ ہے. دیکھو تو یتیم کو پالنا بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ثواب، اس کا خیال کرنا چاہیے. سب سے اچھے یتیم خانے ہمارے ملک میں کیرلا میں ہیں. دارالایتام کیرلا میں بہت اچھے یتیم خانے ہیں. ایک زمانے وہ موپلا، جب انگریزوں نے اس ملک کو کی آزادی چاہی تو وہاں موپلا جو تھے اس کے اندر کیرلا کے اندر، ان کو انگریزوں نے سزا دینے کے لیے ٹرین میں ایک بوگی کے اندر، اگر گڈس ٹرین ہے ویسی ٹرین، 100 آدمی رہتے، 300 آدمی کو ٹھونسے اور باہر سے لاک کر دیا. کیرلا سے کوئمبتور آتے آتے پورے ڈبے کے لوگ مر گئے، سب مسلمان جو آزادی کا مطالبہ کیا موپلا. اب ان کے بچے سب یتیم. تو یہ قصوری خاندار کے شاید عبد الرحمن قصوری صاحب گئے کیرلا، جا کے یتیم خانے قائم کیا اپنے پیسے سے ان یتیموں کی پرورش میں. تو میرے خیال میں سب سے اچھے یتیم خانے ہیں کیرلا میں، بہت یتیم خانے ہیں اور ان کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا چوتھا بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا. کھانے کا مطلب یتیم کا مال استعمال کرنا، کھائے پہنے کچھ بھی کرے ان کا. ایک آدمی تھے، ایک آدمی کے گھر میں گیا، جا کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مول صاحب یہ بینک میں سود کا پیسہ آتا نہیں مول صاحب؟ ہاں بھی آتا، سیونگ اکاؤنٹ کا تو آتا. وہ پیسہ ہے نا مول صاحب، گھر میں لیٹرین بنے تو وہ تو غلیظ پیسہ ہے نا، غلیظ. وہ بولے آپ بینک کا مینیجر آ کر پیخانہ کرے تو جائز ہے، تمہیں نہیں کر سکتے اس میں. ہاں صحیح کا مول صاحب. ہاں یہ وہی سچ میں بندہ لینا، بینک کے مینیجر کو آپ بولو روزانہ ہمارے گھر میں آ کر پیشاب پاخانہ کرو. کیا کریں گے بھائی، ایسا سمجھتے کیا؟ ہمیں کھاتے نہیں نا مول صاحب. اور ایک آدمی تھے ہمارے، میں ان کے ساتھ بچپن میں بیٹ مل کرتا تھا، وہ کہتے تھے میں مولوی صاحب وہ بینک کا پیسہ آتا نہیں، لنگی پہنتا سو، چڈی بھی لنگی اوپر کا وہ حلال مولوی صاحب. ارے کیسے اس زمانے میں سب مولوی سب نہیں نا، چھوٹے بچے سے نا، کیسے کیسے لوگ تھے جی. ہاں سود کا پیسہ کھانے والے، یتیم کا پیسہ کھانے والے، نعوذ باللہ. تو یہ یتیم کا پیسہ کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، استعمال کرو، کسی بھی طرح آپ استعمال کرو. اچھا پانچواں بڑا گناہ کون سا ہے؟ واکل الربا، سود کا پیسہ کھانا. شروع میں اللہ تعالیٰ مکے میں بھی مدینے میں بھی شراب کو بھی سود کو بھی حرام قرار نہیں دیا. شراب پیتے تھے، مدینے میں آ کر بھی 3 سال تک شراب پیتے تھے صحابہ، بہت پیتے تھے، معمولی بھی نہیں، پی کے مست پڑے رہتے تھے. 3 سال تک خری ویسے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے شراب کو حرام قرار دیا. سود مکے میں بھی مدینے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، بہت بڑا سود کا بینک ان کا، کتنے لوگوں کو خرچ دے کے سود کا پیسہ وصول کرتے تھے. مدینے میں آ کر 10 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کو اللہ کے رسول گئے 10ویں سال، وہاں اعلان کیا آج سے میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں.
اور پہلا سود جو میں کینسل کرتا ہوں میرے چچا عباس کا سود ہے، جو پیسہ قرض کا ہے صرف اتنے پیسے لے سکتے، وہ بھی معاف کر دیے تو اچھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اب سود سب سے بڑا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہے سود۔ سود کے 70 دروازے ہیں، اس کا معمولی گناہ اتنا بڑا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ 40 بار زنا کرے، ماں کے ساتھ، اور ایک بار نہیں 40 بار زنا کرے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ سود اتنا بڑا گناہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان سود میں بہت ملوث ہے، بڑے لوگ بھی چھوٹے لوگ بھی۔ اتنی اسکیم نکالتے بینک والے، منہ سے رال ٹپکتے، یہ ہے کیا، یہ بھی لے لیں گے، وہ بھی لے لیں گے، آخر میں تم کو بینک لے لیتا۔ بڑے بڑے گھر میں نے دیکھے، ایسا بڑا بنگلہ ہے فلاں ہے، گھسے تو ایک بڑا بورڈ ہے، لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، بڑے بولڈ لیٹر میں، ھذا من فضل ربی، ایسا کچھ بھی لکھا ہے۔ نیچے لکھا ہے یہ گھر کینرا بینک کے ماتحت ہے، وہ چھوٹا لکھا ہوا ہائپوتھیکیٹڈ ٹو بینک آف کینرا فلاں، ھذا من فضل ربی بڑا ہے، وہ پورا بینک گروی رکھ کے، گھر گروی رکھ کے بینک سے پیسہ لیا، پیسہ نہیں دیے ٹائم پر بینک آپ کے گھر کو سیل کر دیتا، باہر نکلو گھر سیل، اس کا اسے سیل کرتے، یہ گھر انہیں بھی خرید سکتا، کوئی بھی آ کے اعلان لگا دیتا فلاں دن فلاں بینک کا، ایسے ایک دو گھر کیا بہت گھر ہوتے ہیں۔ اسے مسلمانوں کے چمڑے والوں کے کتنے گھر ہم نے دیکھے، بہت سالے کو گھروں میں، بڑی مٹ کتنا آباد علاقہ تھا، کتنی رونق تھی، کتنا چندہ دیتے تھے، کتنے بندے دعا کرتے تھے، لیکن لوگ جب سود میں گئے آج ویران ہو گیا بڑی مٹ۔ یہ کاروبار بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، آج کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سود کی لعنت اتنی، امریکہ کا اتنا بڑا بینک سٹی بینک دنیا بھر کے لوگوں کو قرض دیا، اس میں بہت بڑا شیئر تھا سعودی پرنس طلال کا، پورا بینک ڈوب گیا، ختم۔ ایسا کتنا ڈوبتے ہیں، ڈباتے بھی ہیں ڈوبتے بھی ہیں، بہت ہی خراب جگہ ہے وہ۔ تو لہٰذا بینک سے سود لے لے کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، بہت ہوتا ہے۔ انٹرسٹ بڑھتے 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 آدمی کبھی سوچتا ہے تو رونا آتا ہے۔ کسی بھی ضرورت سے سود نہیں لینا چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جو ہے سود ہیں بینک کے اندر۔ ٹو ویلر لینا ہے کیا، ٹو ویلر سود، کار لینا ہے کیا سود، گھر لینا ہے کیا سود، بیٹی بیٹے کی شادی کرانا ہے کیا، اس کے لیے بھی اسکیم اسکیم اسکیم، کتنی اسکیم ہے جی۔ بہت سارے لوگ ارے حساب کر کے اتنا ہی نہ ہے، لے لیے سود، کار چلائے 3 مہینے، بینک کو نہیں پیسہ بھرے، بینک کار اٹھا کے لے کر چلے گئے، 30-40 کار جمع کر کے اعلان کرتے، نیلام کو چھوڑتے، جس کو آ گئی آ گئی، آپ کو اٹھا کے باہر کر دیے، اٹھ کے جا بس میں، کار لے جا کے رکھ لے۔ کتنے ٹو ویلر کتنے کار بینک کے اندر رہتے بھائی، بہت رہتے، ہر مہینہ اعلان، ہر مہینہ اعلان، بیچتے رہتے، جو کچھ ریکور کر سکا ان کا کر لیتے۔ سود نہیں لینا چاہیے کسی بھی ضرورت کے لیے۔ ہمارے پاس بھائی ایسے ہوتے ہیں بیٹی کے شادی میں بینک سے قرض لیتے یا مارواڑیوں سے قرض لیتے، بہت بری عادت ہے۔ شادی کے بغیر ہماری بیٹی 50 سال رہ جائے، بوڑھی ہو جائے، شادی کے بغیر مر جائے، یہ اچھا ہے۔ سود ایک پیسہ بھی لے کے بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی، آخرت میں تو ضرور ملے گی۔ سود کو اسلام نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آپ سوچ بھی سکتے کیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا کیسا ہے؟ 70 دروازے گناہ کے،
لہذا سود مت لینا، کسی سے بھی سود نہیں لینا۔ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی بولتے بھائی ایسا کرو، آپ کے پاس پیسہ ہے کیا؟ ہاں بھائی 1,00,000 روپیہ ہے، کیا بھی سمجھ میں آتا ہے؟ آپ 1,00,000 روپیہ دو، ہر مہینے میں تمہیں 3,000 روپے دیتا ہوں۔ اچھا سے کیا دے دیے، حرام ہے نا؟ آپ جو ہے ان کو پیسہ دے کے ہر مہینہ 3,000 روپیہ لیتے، وہ کیا بولتے؟ نہیں بھائی ان کو نفع ملتا، وہ نفع میں منجے دیتے۔ ہاں جھوٹ ہے، وہ سود ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے تم کو فائدہ ہو وہ سود میں آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سلف کے متعلق لکھتے ہیں کسی کو قرض دیے تو جا کے دھوپ کے دن ہے سمجھو، دروازہ مارتے قرض مانگنے کے لیے، لیکن وہ چھاؤں میں نہیں کھڑے ہوتے، دھوپ میں آ کے کھڑے ہوتے، ان کے سائے سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے تو وہ سود میں آ جائے گا نا، ایسا ڈرتے تھے سود سے۔ اور آج کا حال دیکھو، اللہ اکبر، کتنا بڑا سود لیتا اتنا بڑا سیٹ ہے وہ، سود لے کے چندہ بھی دیتا، سبحان اللہ، حرام ہے نا؟ یہ سمجھتا سب میں نیت کر لیا ہوں، سود لے کر یہ بیپار کرتا ہوں، جو نفع آتا 40% میرا، 60% مسجد کو دیتا ہوں، مدرسہ۔ ارے بیوقوف، تو 200% دیا تو بھی حرامش نہ، وہ غلیظ مال اللہ قبول کرتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے، حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو 5واں بڑا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کھانا، سود کا مال کھانا، یہ حرام ہے۔ اور اس کی اسکیم بھی میں نے بتا دی، لوگ کیا کیا اسکیم لگاتے ہیں۔ ایک اسکیم ایسی بھی آتی، کیش پرچیز کرو تو اس کی قیمت اتنی، انسٹالمنٹ میں خریدے تو اتنی، یہ دکانوں میں ہوتا، گھروں میں بھی آ کر دیتے سیل، یہ فریج ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اس کی قیمت ہے 40,000 روپیہ کیش، اور اگر 6 مہینے میں دیتے ہیں 40 پر 2,000 روپیہ، اور اگر 1 سال میں دیتے ہیں تو 40 پر 5,000 روپیہ۔ یہ لے سکتے کیا؟ کیش میں 40,000، انسٹالمنٹ میں 40 پر 2، 40 پر 5,000۔ ہمارے علماء میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا، کہا کہ وہ سود نہیں، وہ اتنا ٹرن کیلکولیٹ کرتا، کیش ملا تو اور ایک سامان لوں گا، پھر اور ایک لوں گا، اور ایک لوں گا، اس طرح ہو جائے۔ اب میرا پیسہ 1 سال تک اس کے پاس رہے گا نا، اس لیے لوگوں نے کہا جائز ہے انسٹالمنٹ میں کوئی چیز خریدنا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ 1 سال کے اندر نہیں دیے تو 40 پر 8,000 دینا، اب سود ہو گیا۔ فرسٹ مرتبہ جو بات ہوئی 1 سال کے اندر پورا پیسہ آپ دے دیں گے، پورا پیسہ دے دینا، اگر پھر نہیں دیے اس کے بعد وہ سود سے بدل جاتا ہے۔ تو سود کے اندر اتنی چیزیں، سود کس میں سود نہیں ہے سوچنا پڑتا، ہر چیز میں سود ہے، ہر چیز میں سود ہے، بہت۔ سود سے کون بچے گا، حرام سے کون بچے گا، اللہ کو معلوم۔ مسجد کے پیسے بھی بینک میں رکھنے پڑتے، اور اس کا بھی سمجھے کہ ملتے رہتا ہے انٹرسٹ۔ اب انٹرسٹ کا پیسہ بینک میں ہم رکھیں، انٹرسٹ کا پیسہ ملتا، اب وہ کیا کریں؟ بینک کو چھوڑ دیں کیا؟ بینک کے اندر بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں۔ کیا اچھے کام؟ ان کے لحاظ سے مندر بنانا، چرچ بنانا، گردوارہ بنانا، اور کہیں بھی بینک کی طرف سے پانی کا پینے کے پانی کا انتظام کرنا، ایسی 30 کی اسکیم رہتی ہے۔ یہ جو پیسے اس سے لوگ لیتے نہیں نا، وہ سب اس میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے پیسہ تو لے لیتے ہیں، اب سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو پیسہ سود کا نہیں ملتا، سیونگ اکاؤنٹ میں ملتا ہے۔ وہ پیسہ کیا کریں؟
آپ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کسی نمازی اچھے مسلمان کو بھی نہیں دے سکتے، جو روڈوں میں بھکاری وکاری پڑے رہتا ہے ان کو دے دینا، ثواب کچھ بھی نہیں۔ کسی کو بھی جو سڑک پر رہتے ہیں نا ان کو دے دینا، نان مسلم کوئی جان بچانے کے لیے کوئی مسلمان کوئی بھی مدد نہیں کرتے ان کو دیے، کڈنی پیشنٹ ہے فلاں پیشنٹ ہے، اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے تو سود کے پیسے کو لے کے اس طرح دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی سود کا پیسہ آپ کے پاس 1-2 لاکھ روپے ہے، معلوم ہوا کہ چنگل پیٹ کے فلاں بستی میں باوڑی نہیں، پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ 2 لاکھ روپیہ سود کا لے جا کے ایک باوڑی کھود دیے، سب کو پانی کے واسطے، جائز ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو بولتے ہیں پبلک انٹرسٹ کا کام، پبلک انٹرسٹ کا کام، وہاں لے جا کر دے سکتے سود آپ۔ کون بھی نہیں ہے ٹریپلیکن میں سب مالدار ہیں، روڈ میں یہ غریب بھی نہیں بولتے نا، ویسا اللہ کرے کوئی سے دن آ جائے، ہے نا، اچھے دن تو ختم ہو رہے ہیں، ہاں اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ وہ جو بولا تھا اچھے دن آئیں گے اب ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اب دیکھو ایسا پبلک انٹرسٹ کے کام میں لگا سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد بھی تو پبلک انٹرسٹ ہے نا مول صاحب، مسجد میں لگا سکتے کیا؟ علماء نے کہا نہیں جی، مسجد میں نہیں لگا سکتے سود کا پیسہ۔ اچھا مسجد میں لیٹرین بناتے وہ نہیں جی، وہ بھی نہیں پیسہ۔ باقی جو پبلک روڈ ڈالتے ہاں دے ڈالو، پرواہ نہیں، کسی جگہ کنواں کھودے ہاں دے ڈالو، پرواہ نہیں، باقی سب نہیں کرنا۔ انتہائی کسی کی جان جا رہی مسلمان بھائی کے پیسے کوئی نہیں دینا، ہاں سود کا پیسہ ان کو دے دو چلے گا۔ تو سود کے متعلق بہت بڑے ایک ٹاپک ایسا ہے کہ صاحب ایک لیکچر کے لیے ناکافی ہو جائے گا۔ تو اتنی باتیں ہم نے جانی، 5 باتیں ہم کو معلوم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 بڑے گناہ نا، اب 2 بڑے گناہ باقی رہ گئے۔ ایک گناہ آج ہوتا ہے اور دوسرا گناہ تو کبھی ہوگا، ابھی تو نہیں ہوتا ہے۔ ایک گناہ جو ہوتا ہے وہ ہے نیک پاک دامن مسلمان عورت پر زنا کا الزام لگانا۔ سادہ سیدھا عورت ہے، لڑکی ہے، اس کے متعلق بولے بڑی خراب بھی انہیں، ان کے پاس کون کون کیا زنا کرتا میں دیکھا۔ ہاں اگر اس لڑکی کو معلوم ہو گیا، جا کے فوراً قاضی کے پاس بولے گی فلاں آدمی نے میرے اوپر زنا کا الزام لگایا، قاضی بلا کر بلائیں گے 4 آدمی پیش کرو گواہ، زنا کرتے ہوئے دیکھے کیا انہوں؟ نہیں میں چپ کے بولا 80 کوڑے ماریں گے، 80 کوڑے۔ ہاں اس لیے کبھی ہمارے منہ سے بھول کر بھی نہیں نکلنا، بڑی خراب بھی انہیں پیسہ کیا کماتی معلوم کیا؟ بیچ کو کماتی عزت، نہیں بولنا۔ یہ لڑکیوں کے لیے اگر کوئی لڑکے کے تعلق سے ارے خراب بھی ہو لڑکا زنا کرتا انہیں وہ سزا ہے کیا؟ لوگوں نے لڑکے کے لیے تو قرآن حدیث میں ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے کہا اس کو 80 کوڑے نہیں ماریں گے، سزا دیں گے 80 کوڑے نہیں ماریں گے، اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس لیے پاک باز عورت پر زنا کا الزام اور جھوٹا بھائی انہیں ارے دھوکہ دینا وہ الزام نہیں، زنا کا الزام لگانا بہت خراب۔ دشمنی میں کیا کیا نہیں کرتے بھائی، بہت ساری چیزیں کرتے نا۔ کوئی آدمی ہے اس کی بیٹی ہے، جا کر ایک لڑکے سے بولے بھائی میری بیٹی شادی کر لے، نہیں کیا دوسرے سے کر لے، تجھے معلوم کیا انہیں کیسی بول کر اسے شادی کرتا؟ پہلے کتنے کے لوگ استعمال کر ڈالے اسے، نعوذ باللہ، کیسا جھوٹ بولتا بھائی، بہت بڑا گناہ۔ نیک سادہ سیدھی پاک دامن عورت پر الزام لگانا زنا کا بہت بڑا گناہ۔ اگر ثابت نہیں کیے فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو مارو، جو آ کر بولے نا 80 کوڑے کہاں گھر میں ماریں گے، نہیں روڈ میں
سب کو بلا کے آؤ بھائی فلاں دن دینے والے ہیں سزا. اللہ اکبر. وہ سعودی عرب میں ہوتا، ریاض میں کرتے ہوں. ریاض کی مسجد میں نماز پڑھا، بڑی مسجد میں. جمعے کے بعد لوگ جلدی اٹھ کے بھاگے. کیا کیا بم گرتا، کیا گرتا. اس زمانے بم گم کا بھی قصہ نہیں تھا. کیا ہو گیا سب؟ معلوم ہوا کہ صاحب اس مسجد کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے. وہ لکھ دیتے آج ان کو سزا ہونے والی. وین آتی، اس کے اندر وہ سب رہتے، شراب پیا، الزام لگایا. وین سے اترتا، منہ چھپائے رہتا، لیٹ جاتا، مارتے 80 کوڑے 100 کوڑے، جا. پھر جا کے وین میں بیٹھتا. وہ دیکھنے کو واسطے لوگ بھاگتے، نماز پڑھتے. اب کون کرتے وہ؟ سعودی عرب ہے اب بھی، دوسری کہیں نہیں ہے. کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو. تو سورہ نور کے اندر اس کی تفصیل ہے. ایک صورت یہ کہ میاں بیوی ہیں، شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا، میری بیوی کے پاس کون کیا آتا، اس سے زنا کرتا. اب انہیں 4 آدمی کو پکڑ لانا. ایک صحابی کو بولے جا کر اللہ کے رسول سے فتویٰ پوچھنا. شوہر بیوی کو پر الزام لگاتا، بیوی کے ساتھ آ کر کوئی کرتا دیکھتا انہیں، کیا سزا اس کی؟ کہا 4 گواہ پیش کرے تو ٹھیک، نہیں تو 100 کوڑے ماریں گے شوہر کو. اللہ، 80 کوڑے ماریں گے. اللہ، یہ کیا بھائی ہے؟ خیر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے الگ دیا. شوہر اگر الزام لگاتا ہے بیوی کے اوپر، میری بیوی کے ساتھ فلاں آدمی زنا کرتا، تو فوراً سے بلا کر پوچھیں گے مانتی؟ نہیں جھوٹ بولتا ہوں. اب انہیں گواہ تو نہیں نا. قسم کھائے گا 4 مرتبہ، اللہ کی قسم میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے ایک آدمی. اللہ کے 4 مرتبہ بولا. 5ویں بار بولا اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولا میری بیوی کے اوپر. بیوی سے کہیں گے تو بھی بول، اللہ کی قسم میرے ساتھ کسی نے زنا نہیں کیا، میرا شوہر جھوٹا ہے. 4 مرتبہ بولے. 5ویں مرتبہ بولے اللہ کا غضب ہوگا اگر میں جھوٹی ہوں تو میں اللہ کا غضب ہوگا. یعنی وہ سچا ہے، یعنی میں جھوٹی ہوں تو جاؤ ہمیشہ کے لیے تم جدا، شادی کبھی نہیں کر سکتے. ویسے جو صحابی بولے نا، ان کی بیوی کے ساتھ ویسے یہ کالا آدمی دیوار کود کے آ کے زنا کرتا تھا، اور اس کا بچہ بھی تھا پیٹ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کا خیال کرو کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر کالا پیدا ہوتا ہے، گھنگری والے بال ہیں، چھوٹی موٹی پنڈلی والا ہے تو زنا کا بچہ ہے. اور اگر گورا بچہ ہے، سادہ بال ہیں، دبلا پتلا ہے تو حلال بچہ ہے. بچہ پیدا ہو تو حرام کا تھا. دیکھو صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہو. تو اس وقت ان کی آیت نازل ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے ان دونوں کو جدا کر دیا، لیکن سزا نہیں دیکھ سکے اللہ کے رسول، اس لیے کہ جو فیصلہ ہو گیا ججمنٹ قسم کھانے کے بعد وہ اس سے ختم. یہ 6 گناہ. 7واں اور آخری گناہ ہے وَالتَّوَلِّي یوم الزحف. جہاد کے لیے فوج جاتی، ذرا کچھ بھی ہو بھاگ کر آ گیا، پہلے اسے قتل کریں گے جو بھاگتا ہے میدان چھوڑ کے. بہت بڑا گناہ. آپ کو دیکھ کے پورا لشکر بھاگے گا. اس لیے سزا اسی سب اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ایسی ہے. یہ سب اسلامی قانون ہے، لیکن غیر مسلم بھی اس پر معلومات کرتے ہیں. لڑائی ہوئی دشمن ملک کے ساتھ، کوئی بھی آدمی بھاگا تو پہلے اسے شوٹ کرتے، پھر اس کا دشمن سے مقابلہ کرتے. اس لیے میں نے کہا یہ تو نہیں ہے آج کل. ہمارا اسلامی حکومت بھی نہیں، اسلامی فوج بھی نہیں، جہاد بھی نہیں ہے نا. 6 گناہ تو ہیں. شرک کا گناہ بہت عام. اس کے بعد میں نے کہا کہ صاحب قتل کرنا کسی کو، وہ بھی ہے، کتنے لوگ قتل کر دیتے. جادو یہ بھی ہے، اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہے، اور سود کھانا یہ بھی ہے، اور پاک دامن عورتوں پہ لذا یہ بھی ہے. 6 گناہ تو ہوتے. البتہ 7واں گناہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا وہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 7 گناہ بہت بڑے گناہ، ان سے بچو. اور میں نے کہا بڑے گناہ 7 نہیں ہیں، کسی نے کہا 70 ہیں.
میں نے کہا امام ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر 103 گناہ گنائے، بڑے گناہ جن کا دنیا میں نہیں تو آخرت میں عذاب ہے۔ اس میں جھوٹ بولنا بھی ہے، غیبت کرنا بھی ہے، کسی کا مال قرض لے کر نہیں دیے، قرض کھا گئے، ہاں سب اس میں آتا، حالانکہ 6 میں 7 میں نہیں ہے وہ، لیکن ہیں بہت سارے گناہ، ناحق کسی کا مال کھا لینا، ایسا بیوی کو تکلیف دیا، شوہر کو تکلیف، کتنی چیزیں ہوں گے جس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، تو لہٰذا ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے اسلام کی حالت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔